وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین وقال اللہ تعالی فی شان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صل علی محمد الموصوف بافضل الاخلاق والشیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کو ضرور بر ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے، اپنی راہ دکھائیں گے۔ بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے، یعنی جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں مشقت کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ ایک مشقت یہ ہے کہ نافرمانی کا ماحول ہے، معصیت کا ماحول ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا، تو یہ بھی ایک مشقت ہے۔ اس پر بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے، اس کو دولت ہدایت سے نوازیں گے۔ گناہ سے بچنا غلط ماحول میں، گناہ کے ماحول میں یہ بڑی مشقت ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، دعوت وہاں غلط چل رہی ہے، پھر ایک کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، تو اس پر بڑی مشقت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہم جیسے کمزور لوگ متاثر ہو کر دوسروں سے غلط کر بیٹھتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ معصیت کے ماحول میں، غلط ماحول میں
صحیح کرے، اطاعت اللہ کی کرے، اللہ کے حبیب کی پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مشقت یہ بھی ہے کہ اطاعت کے لیے مشقت اٹھانا۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نفس اور ماحول کہتا ہے کہ جماعت کے بعد پڑھ لے گے، لیکن یہ ہمت کر کے اپنے نفس کی اور ماحول کی مخالفت کر کے مسجد میں پہنچتا ہے، یا ایسے کوئی بھی اللہ کا حکم ہے کہ ماحول اور نفس کہتا ہے کہ نہ کر، بعد میں کر لینا، یا متاثر ہو کر ان سے چھوڑ دینا، لیکن یہ مشقت اٹھاتا ہے، ہمت کرتا ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں، اور وہ پھر پورا کرتا ہے تو اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو دولت ہدایت سے نوازیں گے۔ جو سب سے بڑی دولت ہے، ہدایت کا مل جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آدمی مانگتا رہے اللہ سے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے، تو اللہ پاک سے ہدایت مانگنا یہ واجب ہے، فرائض کی آخری رکعتوں کے علاوہ وہاں مستحب ہے، سنت ہے کہ ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت مانگنا واجب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے پیاروں کا راستہ مانگنا یہ واجب ہے، اور غیروں کے راستے سے بچنا، یا اللہ ہمیں بچا لے، یہ مانگنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک چیز واجب کر دی گئی ہے، ضروری کہ یہ دعا مانگو۔ تو جو آدمی ہمت کر کے، ماحول کی مخالفت کر کے، اپنے نفس کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا اور منزل تک پہنچا دینا۔ اور قرآن پاک میں بھی جب ہم نے ہدایت مانگی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ پاک نے پوری کتاب پیش کر دی جو کہ لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جو ہدایت ہے ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، ان کے لیے ساری کتاب ہدایت ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ پاک
کہ ہاں یہ بہت قیمتی دولت ہے. جس کو ایمان کی ہدایت نہیں ملی اور اسلام سے دور رہا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے. اور جو اسلام کے دامن میں آ گیا، اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی، یہ بہترین راستے پہ آ گیا. تو ایک یہ بھی ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا، کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے فلاں چیز نہیں کھانی، کہتا میں نہیں کھاؤں گا. سارا ماحول سود میں مبتلا ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا. اور ماحول کے اندر مختلف صورتوں سے جوا کھیلا جا رہا ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں اس میں داخل ہوں گا. یہ جس میں بھی شبہ پڑتا ہے غلط کام میں، اس سے بچتا ہے اور صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے. تو یہ مشقتیں ہوتی ہیں اور اٹھانی پڑتی ہیں. پھر جو دامن کو بچا کے چلتا ہے اس کو آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا دامن الجھ نہ جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیسا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خاردار راستہ ہے، جھاڑیوں والا جنگل ہے، کانٹوں والی وہاں بوٹیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو ان میں کوئی چھوٹا سا راستہ ہو گزرنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ اس راستے سے جب آدمی گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہے کہ کہیں الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو لگ نہ جائے، وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. تو فرمایا وہ آگے پیچھے سے دیکھ کر چلتا ہے کہ میرا دامن نہ الجھ جائے، بڑے دھیان کے ساتھ چلتا ہے. فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دامن گناہوں میں نہ الجھ جائے، ہم اللہ کی نافرمانی میں نہ مبتلا ہو جائیں. تو یہ جو بچتا ہے پھر خالق کائنات اس کو بچاتی ہے. جب بچنے کا کوئی ماحول بھی نہ ہو، سارا ماحول نافرمانیوں کا ہے، لیکن آدمی ہمت کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بچنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، اللہ پاک خود بچا لیتے ہیں. لیکن ارادہ ہو کہ میں بچ جاؤں. جیسے یوسف علیہ السلام کہ جس ماحول میں ہے سارا ماحول نافرمانی کا ہے، محل ہے اور بی بی اکیلی ہے، بی بی زلیخا، اور وہ غبار بھی رہی ہے اور بلا بھی رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو بچایا.
جہاں بچنا چاہے ساتھ ساتھ بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرے کہ مولا مجھے نافرمانی سے بچا لے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کہا قالت ای تلک، تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، بڑے پیار سے مجھے اپنے گھر میں پالا ہے، آج میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں، یہ نہیں، یہ تو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات فرمائی ہے یہاں کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ان کی حسن کی رہنائیوں کو دیکھا اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، لیکن ابھی باطن سے واقف نہیں تھی۔ جب اس نے یہ فعل کیا تو یوسف علیہ السلام کے باطن کو بھی اس نے دیکھ لیا کہ یوسف کتنا پاک ہے علیہ السلام، کہ ظاہری طور پہ بھی حسین و جمیل ہے، باطن سے بھی حسین و جمیل ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ایک مجاہدہ تو ہے، لیکن اس مجاہدے کے بعد اللہ پاک بہت کچھ دیتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے قدم اٹھایا اور وہاں سے بھاگے، قدم انہوں نے اٹھایا، دروازے اللہ نے کھول دیے جل جلالہ، ہاتھ انہوں نے لگایا، تالے اللہ نے کھول دیے، اور پھر اپنے دامن کو پاک رکھا۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے جیل میں تو چلے گئے، لیکن غلط چیز کو اپنایا نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو تخت شاہی پہ بٹھایا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے جب آدمی بچتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسا آدمی نیک ہے، احسان والا ہے۔ احسان کہتے ہیں کہ اس طرح عبادت کرنی اللہ کی کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی یہ تشریح فرمائی ہے۔ احسان کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ حاصل ہو تو ایسے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں تو اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آدمی کہیں پہ بھی ہو، عبادت کا مقام صرف مسجد نہیں ہے، بہت ساری عبادات بہر کی جاتی ہیں۔ کسی ماحول میں ہو، وہ جب سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نافرمانی سے رک جائے گا۔ بندہ کوئی دیکھ رہا ہو تو جس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو جب ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی ہو اور ہمت بھی کرے کہ اللہ پاک مجھے بچا لے۔ دنیاوی کاموں میں بھی اگر آدمی مجاہدہ کرے، ہمت کرے تو اللہ پاک اس کے لیے بھی راستے کھول دیتے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے نا کسی چیز پہ، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ کوئی زمین پہ محنت کرتا ہے تو اللہ غلہ عطا فرماتے ہیں،
سونے پہ محنت کرتا ہے تو ایک زیور بن جاتا ہے، مٹی پہ محنت کرتا ہے تو وہ بڑی قیمتی بن جاتی ہے، اور کسی چیز پہ بھی محنت کرے، مشقت اٹھائے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کام میں لگا رہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا مقروض تھا، قرض دینا تھا، اور اس کو پتہ چلا کہ فلاں مقام پہ ایک آدمی سخی ہے، جو بھی کوئی مجبور اس کے پاس جائے تو وہ اس کی امداد کرتا ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سارا قرض دینا ہے کہ میری آپ امداد کریں۔ وہ تقریباً 1000 میل پر تھا۔ جس سخی آدمی کے بارے میں انہوں نے سنا تو وہ تقریباً 1000 میل پہ رہتا تھا، بہت سارا سفر تھا، لیکن ہمت کر کے چل پڑا، اور جب مجبور آدمی ہوتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن جب آدمی مجبور ہو، پریشان ہو، اس دوران بھی اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو دیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، مالی پریشانی آ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا، جانی پریشانی آ گئی یا اور کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس دوران پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹھیک کرنا ہے یا یہ ہم غلط نہ کریں۔ بعض لوگ بیمار ہوئے، شرک شروع کر دیا تو وہ فیل ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں ہر پریشانی کی ایک عمر ہے، اس عمر کے درمیان تم کوشش کرو کہ یہ پریشانی دور ہو جائے جائز طریقوں کے ساتھ۔ تو جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو اس دوران جو ہے آدمی غلط نہ کرے۔ وہ امتحان کے دن ہیں، امتحان کے اوقات ہیں، وہ لمحات امتحان کے ہیں، اور اللہ پاک ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ ویسے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ عافیت عطا فرما۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، لیکن تھوڑا سا آزمائیں گے۔ تو امتحان کے دوران ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی کہے بھئی فلاں جگہ پہ وہ آپ جھاڑو ماریں تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ وہ بت چڑھائیں تو چاندی کا یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس دوران امتحان ہے، ہم نے غلط نہیں کرنا۔ اگر غلط کر دیا تو فیل ہو گئے، ورنہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ اللہ پاک فرماتے ایک مقام پہ کہ اگر ایمان والوں کی کمزوری کا خیال نہ ہوتا تو میں کافروں کے دروازے اور ان کے چہتیر سونے کے بناتا، لیکن ان کو بھی کچھ دے دیا ہے۔ یہ چیز جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھکرائی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ساری دنیا کی زمین کی چابیاں پیش کی گئی۔
اللہ جل جلال نے پوری زمین کی، یعنی پوری زمین کی حکومت چابیاں پیش کی. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے آگے پیچھے چلیں، اتنا سونا آپ کے ساتھ ہو، جہاں بھی جائیں پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. اور ایک حدیث میں آیا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب آپ چاہیں تو یہ فلاں وادی جو ہے سونے کی بنا دوں آپ کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں آپ مجھے عطا کریں اور آپ کا شکر ادا کروں، دوسرے وقت نہ ہو تو میں آپ سے مانگوں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں بھی ایک لطف ہے اور کھا کر الحمدللہ کہنے میں بھی ایک لطف ہے. اللہ سے مانگنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سے مانگنا نصیب ہو گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. تو آدمی ہر حال میں اللہ سے مانگتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی برکت سے امت کو کتنا کچھ ملا. صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں کیسر و کسریٰ جو بڑی بادشاہیاں تھیں ان کا سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت ساری مسجد نبوی میں اکٹھی تھی. اتنا بڑا ڈھیر سونے چاندی کا لگا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت ڈھیر کی ایک طرف کھڑے ہوتے تو دوسری طرف نظر نہیں آتے تھے. یوں سمجھو کہ اس زمین کی چادر پہ جہاں کہیں بھی دولت پڑی ہوئی تھی، جیسے چادر کے کونوں کو اٹھایا جاتا ہے تو درمیان میں چیز آ جاتی ہے، اللہ پاک نے اس طرح دنیا کی دولت کو جو ہے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا. جیسے صحابہ نہ کھا کر بھی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، اس عیش و عشرت کے زمانے میں بھی سونا حاصل کر کے بھی قدم میں سونا ہے، پھر بھی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پھینک کے بتا دیا کہ یہ چیز کام آنے والی نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک مرتبہ فرمایا عمر دھوکے میں ہو، آخرت ہمارے لیے ہے دنیا ان کے لیے ہے. لیکن اللہ پاک عطا کریں، اللہ سے عافیت آدمی مانگتا رہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی کرنا کتنے نقصان کی بات ہے. جب مسلمان رہے گی نہیں، یہ امت رہے گی نہیں، یہ کہاں رہے گی رونقیں؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کے صدقے یعنی مسلمانوں کی برکت سے تو کافر کھا رہے ہیں. آپ کی گری پڑی چیزوں کو وہ کھا رہے ہیں جن کو آپ نے کوڑی پہ پھینک دیا ہے. ہمیں آج احساس نہیں ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو بہترین چیزیں ہیں، وہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، مجھے عطا فرمائی حضور کی برکت سے. جو گھٹیا چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو کوڑا ہے، وہ ان کے حصے میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کہ ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پاکیزہ چیزیں آپ کے حصے میں ہیں. خنزیر جس کا نام آپ لینا پسند نہیں کرتے وہ کھا رہے ہیں، آپ کی پھینکی ہوئی چیز ہے. درندے جن کی دیکھ کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے، گرا چکے ہیں آپ کوڑی پہ، وہ کھا رہے ہیں. کیڑے مکوڑے، چوہے جن کی آپ اپنے گھر میں آمد کو جو ہے پسند نہیں کرتے کہ یہ میرے گھر میں ہے، وہ کھا رہے ہیں. جو گندی چیزیں ہیں کوڑے پہ آپ نے پھینک دی، ان کے حصے میں آئی. حضور کے صدقے اللہ نے پاک نے ہمیں جو ہے وہ پاکیزہ چیزیں عطا فرما دی. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. تو بہرحال وہ
1000 मील का सफ़र करके आदमी गया, भाई वो सखी आदमी उसको मिलते हैं, बड़े जो है उसने मुशक्क़त उठाई और 1000 मील सफ़र करके उस सखी के पास जब गांव में पहुंचा के कर्ज़ के बारे में बताएंगे तो कर्ज़ उतर जाएगा, तो देखा कि सखी का जनाजा निकल रहा है, लोग जनाजा उठाया हुआ जा रहे हैं। मस्जिद में गया, सर सजदे में रखा, रोया, या अल्लाह मैंने जिसके लिए सफ़र किया था, इतना लंबा सफ़र करके आया, उसका तो जनाजा उठ गया, मैं किधर जाऊं। तो फिर ख्वाब में अल्लाह जल्ल जलालू की ज़ियारत नसीब हुई। जिस तरह भी हुई, आवाज़ आई कि आपके फलां कमरे में वो सर जो है दबी हुई है, सोना चांदी है, वहाँ जाकर उखाड़े, वो खोदें, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, मकान भी बन जाएगा और कर्ज भी उतर जाएगा। तो अर्ज़ किया कि या अल्लाह 1000 मील सफ़र करके यहाँ आया हूँ, वहाँ ही आप बता देते, वहाँ ही आप बता देते, इतना सफ़र करके मेरे घर में जो दौलत पड़ी थी तो यहाँ आया हूँ और उसका तो जनाजा उठ गया, तो इतना सफ़र किया यहाँ आया, तो आप वहाँ ही बता देते। अल्लाह पाक ने फरमाया हम जिद्दोजहद के बाद, यानी मुशक्क़त तूने की है, हमें तरस आ गया है, तो हमने तुम्हें जो है वो दौलत बता दी। तो जिस तरह दीन के लिए भी आदमी मुशक्क़त उठाए, अल्लाह रास्ता खोलते हैं। अगर हलाल रोज़ी के लिए भी मुशक्क़त उठाएगा, अल्लाह उसको हलाल रोज़ी भी अता फरमाएंगे। जब देने पे आते हैं तो घर में भी दे सकते हैं, लेकिन हर कोई यही ना शुरू कर दे कि चलो भाई घर में मिल जाएगा। लेकिन जी है कि जो हलाल तरीके हैं उनको अपना के रोज़ी अल्लाह से मांगता रहे, उसके ख़जाने भरे पड़े हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पता बताया है कि कहाँ से रोज़ी उतरती है। फरमाया वो अर्श के ऊपर एक दरवाज़ा है, वहाँ से हर इंसान की रोज़ी उतरती है। तो उस देने वाले रज़ाक़ से आदमी मांगता रहे, जो दुआएं हैं मसनून वो आदमी अपनाए, कोशिश करे, तो अल्लाह जल्ल जलालू रास्ता खोलने वाले हैं। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे हमें, और अपने ख़जानों से अता फ़रमाए, और अपने ख़जानों से लेने वाला बना दे, और अपने से मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने नेक बंदों के दामन को हमारे हाथ में रखाए, हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़े रहें, मस्जिद के साथ जुड़े हैं, नेक माहौल के साथ जुड़े हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।